ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے بجلی کے بلوں میں ہوشربا اضافے کے خلاف احتجاج تیز، شہر شہر لوگ سڑکوں پر نکلے، بجلی کے بل پھاڑ دیے، ناقابل برداشت بلوں نے کسی کو غصہ دلایا تو کسی کو آنسوؤں سے رلا دیا۔ بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے کوئی گھر کا سامان بیچ رہا ہے تو کسی نے کہا بچوں کو اسکول سے اٹھا لیا۔ نگراں حکومت کے لیے عوام کو ریلیف دینا امتحان بن گیا۔ ایسے کرتے ہیں اپنے کو بیچے یا اپنی چیزیں بیچے، کچھ بھی کریں، ان کی بل بھرے۔ بل جمع کروانا کل، اچھا ابھی تک کوئی پیسہ نہیں۔ بجلی کے بھاری بلوں نے جان نکال دی، کسی نے غصے کا اظہار کیا، کسی کا ضبط ٹوٹا تو بے بسی آنکھوں سے آنسو بن کر چھلک پڑی۔ بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف کراچی سے کشمیر تک لوگ سڑکوں پر نکل آئے، بل جلائے، نعرے لگائے۔ ایک شخص نے کہا پی ڈی ایم حکومت دھڑا دھڑ بل پاس کرا رہی تھی، ایک بل غریبوں کے لیے بھی پاس کر لیتی۔ لائٹ بھی نہیں ہوتی اور بل اتنا اوور حاجت ہے کہ جمع کرانے کی سخت نہیں ہم میں، جس طرح بل پاس کر رہے تھے اسی طرح عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی ایک دن میں کم از کم ایسے بل پاس کرنے چاہیے۔ بل 2023 be granted۔ ہم اس بل کو ان دیٹ پرسپیکٹو سپورٹ کرتے ہیں۔ The Bulleh Shah International University Bill 2023۔ مہنگے پیٹرول سے پریشان غریب رکشہ ڈرائیور کا بل 40,000 آ گیا۔ 40,000 روپیہ بل ہے، میں رکشہ ڈرائیور ہوں، بل کہاں سے دوں میں؟ میرا سواری بھی نہیں ہے اور پیٹرول بھی ڈھیر مہنگا ہو گیا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے احتجاج پر نکلی خاتون نے کہا بچے اسکول بھیجنا بند کر دیے، بھاری بل کیسے بھریں؟ ہماری انکم جو ہے وہ 25,000 ہے اور بل 16,000 آ گیا ہے اور رینٹڈ ہے ہم لوگ، 4 بچے پڑھنے والے ہیں، ہم بچوں کو اسکول گھر بٹھا لیے کیونکہ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے۔ ایک شخص نے کہا بل بھرنے کے لیے گھر کی چیزیں بیچنا پڑ رہی ہیں۔ کھانے پینے والے وہ بھی بل بلا اٹھے ہیں، اتنا زیادہ بل آ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل بیچ کے دے رہا ہے بل، کوئی اپنا سونا بیچ کے دے رہا ہے۔ پہلے مجھے بل آتا تھا 4 سے 5,000 روپیہ، اب میرا 18 سے 20,000 بل آ رہا ہے، مجبوراً مجھے اپنی واشنگ مشین سیل کرنی پڑی بل اتارنے کے لیے۔ لاہور میں تاجر رہنما نے کہا بل کم نہ ہوئے تو شٹر ڈاؤن بھی کریں گے۔ صرف اگر حکومت اپنے ٹیکسز 200 یونٹس پر معاف کر دے تو آدھا ہو جائے گا بل بجلی کا۔ یہ احتجاج جاری رہے گا اور بات شٹر ڈاؤن تک جائے گی۔ عوام بجلی کے بل لیے سڑکوں پر ہیں، غصہ بڑھ رہا ہے، نگراں حکومت کے لیے عوام کو ریلیف دینا امتحان بن گیا۔ بجلی کے بلوں کی لگائی آگ سے دل جل رہے ہیں، لوگ سسک رہے ہیں۔ نارتھ کراچی کی بیوہ بجلی کے بل کی دہائی دیتے بلک بلک کر رو پڑی۔ مہینے سے مسلسل میں یہاں بھاگ رہی ہوں، میرا بل میٹر میں پہلے بولا کنڈا شو کیا، میں نے کنڈے کا بل دیا 28,000 کا، پھر میرا 35,000 کا بل، میرا بیٹا کماتا ہے 25,000 کرائے پہ دیا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا تھا اس میں کنڈا ہے یا نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپریل میں آ کے میں نے 28,000 کا بل بھر دیا، پھر وہ میں نے میٹر نکلوا دیا، پھر میں نے 4,000 روپے میٹر کے بھی بھر دیا۔ پھر آپ میٹر لیب میں گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کنڈا شو ہو گیا ہے، پھر انہوں نے مجھ پہ 35,000 کا بل دے دیا۔ میرا بیٹا 25,000 کماتا ہے، 19 سال اس کی عمر ہے، 9,000 اس کا پیٹرول میں چلا جاتا ہے، میرے پاس کیا بچ جاتا ہے بتائیں آپ؟ شوہر کو 8 مہینے ہوئے انتقال ہوئے، بتائیں میں بہت پریشان ہوں، گھر میں ایک ٹائم کھاتے 2 ٹائم نہیں کھاتے ہم لوگ کا۔ نگراں حکومت بجلی بلوں میں ریلیف دینے پر آج بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ نگراں وزیر اعظم کی صدارت میں کل دوبارہ اجلاس ہوگا۔ وفاقی وزیر توانائی محمد علی کی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات ہوئی، ریلیف دینے سے متعلق مشاورت کی گئی۔ کل ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے حکام کو بھی بلایا گیا ہے۔ بجلی کے بلوں میں ریلیف سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ بجلی کے بلوں پر 60 ٹیکس عائد ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وزارت توانائی کے حکام کی بریفنگ۔ ایڈیشنل سیکرٹری پار نے بتایا بلوں پر جی ایس ٹی، انکم ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس سمیت 60 ٹیکسز ہیں۔ سینیٹر بہرامند تنگی نے کہا لوگ بجلی کے بل جلا رہے ہیں، سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی نے سوال کیا پار ڈویژن کے افسروں کے چہروں پر تو رونق ہے، اطلاع ہے ڈیفالٹرز نے 1400 ارب روپے دینے ہیں، پار ڈویژن ڈیفالٹرز کی طرف بقایا جات کیوں نہیں بتا رہا؟ چیئرمین قائمہ کمیٹی سیف اللہ ابڑو نے کہا آئی پی پیز کا منافع کم کریں، بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی۔ سی او کے الیکٹرک کی آئندہ اجلاس میں عدم شرکت پر وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین نے خبردار کیا پاس اختیارات ہیں، ہم وارنٹ کر کے خود لا سکتے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کل صبح 11 بجے فیصلہ سنائے گا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل کے لیے مزید مہلت کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ ڈرتا ورتا نہیں ہوں لیکن آج سیڑھیوں سے جاؤں گا۔ لطیف کھوسہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ آمد پر صحافی سے مکالمہ، انہیں بتایا گیا لفٹ صحیح ہو گئی ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ نہیں سیڑھیاں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا تھا سیاسی مفاہمت کرنا پڑے گی، وہ پل بننے کو تیار ہیں۔ ڈرتا ورتا نہیں ہوں لیکن آج سیڑھیوں کے تھرو جاؤں گا۔ نہیں سیڑھیاں۔ کھوسہ صاحب آپ نے اس دن کہا تھا احتجاج میں روسٹرم چھوڑ رہے ہیں، اس دن کی بات تھی بھائی، روسٹرم چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ بائیکاٹ۔ آپ کو پولیٹیکل کنسیلیشن کرنا پڑے گی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی۔ میں وہ درمیانہ برج بن سکتا ہوں۔ آپ برج بننے کو تیار ہیں؟ بالکل، ملک کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ 90 روز کے اندر کوئی انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے کوئی آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہماری پارٹی نے سی میں بڑا بھانگ دوہل کہہ دیا، اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہماری پارٹی کو اب ان کو چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں کیا کیا سہولتیں میسر ہیں، اٹارنی جنرل آفس نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں 1 درجہ بہتر کلاس فراہم، سپریم کورٹ میں جمع کی گئی رپورٹ کے مطابق 9 بائی 11 فٹ کے سیل میں رکھا گیا ہے۔ پلنگ، میٹرس، 4 تکیے، میز، کرسی، ایئر کولر، انگریزی ترجمے والے 4 قرآن مجید، اسلامی تاریخ پر 25 کتابیں فراہم کر دی ہیں۔ 21 انچ کی LED اور اخبار کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ قید خانے کو وائٹ واش کیا گیا، فرش کی مرمت کر کے چھت کا پنکھا لگایا گیا، سیکیورٹی انتہائی سخت کی گئی ہے۔ بلاک 2 سے ملحقہ بیرکس اور ڈاکس خالی کرا لیے گئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو راہداری میں چہل قدمی کی اجازت ہے۔ واش روم بڑا کر کے دیواریں 5 فٹ اونچی کر دیں، نیا کموڈ اور دروازہ لگا دیا گیا۔ مسلم شاور، ٹیشو سٹینڈ اور اسٹیل کی ٹوٹی لگا دی گئی ہے۔ واش روم کے باہر واش بیسن اور بڑا آئینہ نصب کیا گیا ہے۔ سیل اور واش روم کی صفائی کے لیے روزانہ 2 گھنٹے تک خاکروب فراہم کیا جاتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کی مشاورت سے ڈائٹ فوڈ دیا جاتا ہے۔ ناشتے میں بریڈ، آملیٹ، دہی اور چائے ملتی ہے۔ لنچ میں پیر کو سبزی، روٹی، سلاد اور دہی دیا جاتا ہے۔ منگل کو دال چنا، بدھ کو دال ماش، جمعرات اور ہفتہ کو بھی دال، جمعے کو سبزی دی جاتی ہے۔ ڈنر میں دال چاول، دہی اور سلاد دیا جاتا ہے۔ ملزم کی ڈیمانڈ پر ہفتے میں 2 بار دیسی مرغی اور 1 بار چھوٹا گوشت فراہم کیا جاتا ہے۔ موسمی پھل بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ فیملی کی ملاقات کے لیے منگل دن 2 بجے، وکلا کے لیے جمعرات کا دن مقرر ہے۔ اہلیہ بشرا بی بی، وکیل نعیم حیدر پنجوتھا، عمیر نیازی، بابر اوان اور لطیف کھوسہ ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے طبی چیک اپ کے لیے 5 ڈاکٹرز کا پینل ہر وقت موجود رہتا ہے۔ جیولن تھرو کے مقابلوں میں کیا ہوا یہ بھی سنیے۔ جیولن تھرو کے ہیرو ارشد ندیم کو میڈل جیتنے کے بعد قومی پرچم بھی نہ ملا۔ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے رنر اپ کو بھارتی ونر نے پاس بلا لیا۔ ارشد ندیم نے بھارتی پرچم کے سامنے کھڑے ہو کر فوٹو شوٹ کروایا۔ ایتھلیٹس فیڈریشن نے نااہلی اور نالائکی کی انتہا کر دی۔ ارشد ندیم کے بھارتی پرچم کے سامنے کھڑے ہونے کا معاملہ ایتھلیٹکس فیڈریشن کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ اکرم ساہی کی عجیب و غریب منطق، کہا جھنڈا ارشد کے کوچ کے پاس تھا، پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ کی کنٹروورسی شروع ہوئی ہے۔ میڈل سیریمنی ہر ایونٹ کے بعد اندر اسٹیڈیم کے ہوتی ہے۔ اس دفعہ سسٹم چینج کیا ہوسٹ نے، میں خود وہاں پہ تھا تو اتنی دنیا ہے کہ میرے اپنے لیے وہاں پہ اسٹیڈیم میں پہنچ کے اس کی میڈل سیریمنی تھی وہ دیکھنا مشکل ہوا تھا۔ اس کا جو کوچ ہے اس کے پاس تھا، فلیگ تھا، وہ صرف پہنچنے میں دیر ہوئی۔ اس کو مہربانی کر کے کسی طرح کی کنٹروورسی نہ بنائی جائے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ راولپنڈی کے تھانہ وارث خان کی حدود میں انتہائی ہولناک واقعہ، 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان کا راہگیر خاتون پر تشدد اور لوٹ مار۔ ایک ملزم نے خاتون کا پرس چھینا، دوسرے نے دبوچ لیا۔ پہلے ملزم نے خاتون کی چوڑیاں اور انگوٹھیاں کھینچ کر اتارا، خاتون کو دبوچنے والے نے بے دردی سے لات رسید کر کے گرا دیا۔ دونوں ملزم موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گئے، جبکہ پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ CCTV فوٹیج سے ملزمان کی شناخت کر لی گئی ہے۔ اور یہ منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان ملزمان نے خاتون کو دبوچا، بالیاں اتاری، اس کے بعد دھکا دے کے لاتیں ماری اور پھر وہاں سے فرار ہو گئے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے اب تک کیا کیا ہے یہ جانیں گے۔ بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بابر بتائیے گا۔ جی ہاں، میں اس وقت تھانہ وارث خان کے اس ایریا میں موجود ہوں جہاں کی تنگو تاریک گلیوں میں آج واردات ہوئی، بڑی بھیانک واردات ہوئی، جس میں سفاک ڈاکوؤں نے خاتون کو
بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنا کر اس کو زمین پر گرایا، اس کی نقدی، اس کی قیمتی اشیاء لوٹی اور فرار ہو گئے۔ اس علاقے میں ملا حکمداد کے بالکل میرے عقب میں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ واردات ہوئی۔ آر پی او کی جانب سے، سی پی او کی جانب سے اس کا نوٹس لیا، ایس ایس پی آپریشن، ایس پی راول وہاں موقع پر پہنچے، ڈی ایس پی وارث خان سرکل اور ایس ایچ او پر مشتمل ایک ٹیم جو ہے اس کے اوپر کارروائی کر رہی ہے۔ پولیس نے ابھی تک کیا ہے؟ ملزمان کی شناخت ہو گئی ہے تو گرفتاری کے لیے ابھی تک کیا؟ جی ہاں، ہیومن بیسڈ انٹیلیجنس کی مدد سے یہ شناخت کی گئی ہے، اور اس شناخت میں جو سی سی ٹی وی کیمرے میں نظر آنے والا بغیر ہیلمٹ کے جو ڈاکو تھا، جو تشدد کر رہا تھا، اس کی شناخت ہوئی، اس کے ساتھی کی بھی شناخت ہوئی ہے، کیونکہ یہ اپنے ٹھکانے بدل چکے ہیں۔ ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہونے کے باعث یہ مطلوبہ ٹھکانوں پر نہیں ہے۔ پولیس نے 3 سے 4 مقامات پر ان کے ٹھکانوں پر ریڈ کیا ہے، اور ان کے سابقہ جو ریکارڈ ہے اس کی بھی چھان بین کی ہے، اور راول پنڈی اور اسلام آباد میں مختلف علاقوں میں یہ وارداتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ اگر گرفتار ہو گئے تو پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس گرفتاری کا ابھی تک گرفتاری کی طرف کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے بابر۔ آٹا کیوں چرایا؟ دکاندار نے 12 سال کے بچے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میاں چنو کے بورا چوک پر آٹے کی دکان کا مالک بچے کو مارتا رہا، بچہ معافیا مانگتا رہ گیا۔ چوری کے الزام پر تھپڑوں سے دل نہ بھرا تو بچے کو پول سے باندھ کر بھی مارا گیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد دکاندار صادق کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔